أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين خير الناس کل دوسرے جز کے آخری دو صفحے رہ گئے جو ہم پہلے آغاز کریں گے اس پر انشاءاللہ تیسرے جز کا آغاز کریں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 246 کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو پیش آنے والے حالات پر نظر نہیں کی جس نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم رائے خدا میں جنگ کریں؟ کیونکہ نبی نے کہا ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنگ کا حکم دیا جائے اور پھر تم جنگ نہ کرو۔ کہنے لگے ہم رائے خدا میں جنگ کیوں نہ کریں جبکہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے بچوں سے جدا کیے گئے، لیکن جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو ان میں سے چند اشخاص کے سوا سب گر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ جو ظالم تھا جس نے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا تھا وہ جالوت تھا اور ان کے بچوں سے ان کو جدا کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی کی روایات کے مطابق حضرت یوشع نے حضرت شمعون ہے ان کے پاس ہی آئے اور کہا کہ آپ ہمارا بادشاہ بنائیں۔ اللہ کے حکم سے حضرت شمعون نے یا حضرت یوشع نے طالوت کا نام، طالوت ایک بالکل غیر معروف شخص تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا۔ مالدار لوگ اس پر اعتراض کرنے لگے اور اس پہ میسج کیا ہے قرآن کی طرف سے کہ وہ افراد جن کے معیار اللہ کے معیار سے نہیں رہتے وہ گمراہ ہو جائے اور اللہ کے نافرمان کر جائے۔ یہ خود آئے اور اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا ہمارا بادشاہ بنا۔ اللہ کے نبی نے بادشاہ بنایا، جیسے ہی بادشاہ بنایا جو مطالبہ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بادشاہ بن سکتا کیونکہ یہ غریب آدمی اور بادشاہ کسی غریب کو ہونا چاہیے۔ لہٰذا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول کسی کو مثلاً امام بنا کے جائے اور بعد میں لوگ نہ مانے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن مجید نے اس کی مثال دی ہے کہ اللہ کے نبی نے بنایا لوگوں نے ماننے سے انکار کیا۔ ایسا انکار کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ نے جو معیار دیے تھے وہ اور تھے اور غیر معیار اور اب اس آیت میں جو بھی آیت ہے اس میں خاص طور پر آپ کو توجہ فرمائیں کہ جو دو معیار طالوت کے انتخاب کے دیے گئے ہیں قرآن میں وہ کون سی ذات میں پائے جاتے ہیں؟ علیہ السلام۔ توجہ فرمائیں۔ اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا کہ ان کے پیغمبر نے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے کہ نبی اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیسے مل گیا جبکہ ہم خود بادشاہی اس سے زیادہ حقدار ہیں اور وہ کوئی دولت مند آدمی تو ہے نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسے منتخب کیا ہے اور اسے علم اور جسمانی طاقت کی فراوانی سے نوازا ہے۔ اس کا علم بھی تم سے زیادہ ہے اور اس کی بہادری اور جنگ لڑنے کی طاقت بھی تم سے زیادہ ہے۔ اور اصحاب رسول میں تمام اصحاب رسول میں مولا کائنات سب سے بڑے عالمی اور سب سے بڑے شجاع قرآن کریم کے معیار پر انہیں کی ذات پورا ہوتی ہے۔ اس آیت میں جو معیار بتایا گیا اور اللہ کو جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہی عنایت کرتا ہے اور وہ بڑی وسعت والا اور اعلیٰ ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون و اطمینان کا سامان ہے اور جس میں آل موسیٰ اور ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ جب طالوت لشکر لے کر روانہ ہوا تو اس نے کہا اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ قرآن کیا بتاتا ہے؟ بار بار آزمائش پر آزمائش پر آزمائش تاکہ مومنوں کو چھانٹ کر منافقین سے اور ملاوٹ والوں سے الگ کر دے۔ کتنے لوگ چلے تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جب اچھی خبریں آ رہی تھیں حکومت وہاں پر تیار کرنے یہ سب کے خودے اور جب کربلا پہنچے اور راستے میں بری خبریں آنا شروع کی چھٹنا شروع چھوڑتے ہیں بہانے بنا بنا کر امام کو چھوڑتے امام کو دیکھ رہے تھے امام کی باتیں سن رہے تھے امام کے ساتھ وقت گزارا اور اس معنی میں صحابی لیکن چھوڑ اللہ چھانٹ دیتا۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ تم جنت میں ایسے چلے جاؤ گے تمہیں چھانٹا جائے آزمائشیں اگر تم پہ ڈالے گا دعوی ایمان میں سچوں کو جھوٹوں سے الگ کرے گا اور پھر سچوں کو جنت میں۔ جب طالوت لشکر لے کر روانہ ہوا تو اس نے کہا اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے بس جو شخص اس میں سے پانی پی لے وہ میرا نہیں اور جو اس سے نہ چکھے وہ میرا ہوگا مگر یہ کہ صرف ایک چلو اپنے
हाथ से भर कर पी ले तो कोई मुज़ाहिरा नहीं। बस थोड़े लोगों के सिवा सब ने पानी पी लिया। बस जब तालूत और उसके ईमान वाले साथी नहर पार हो गए तो उन्होंने तालूत से कहा, आज हमने भी जालूत और उसके लश्कर का मुकाबला करने की ताकत नहीं है, मगर जो लोग ये यकीन रखते थे कि उन्हें अल्लाह के रूबरू पेश होना है, वो कहने लगे, बसा औकात कितने ही ज़्यादा ऐसे मौके आए, एक कम तादाद की जमात ने अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात पर फतह हासिल कर ली और अल्लाह सब करने वालों के साथ। और जब वो जालूत और उसके लश्कर के मुकाबले पर निकले तो कहने लगे, ये मोमिन कहने लगे, परवरदिगार हमें सबसे लबरेज फरमा, हमें साबित कदम रख और कौम कुफ़ार पर हमें फतह नसीब फरमा। ये मैदान जंग में दुआ मांगती थी, घर बैठ के जैसे हम इसराइल के बारे में दुआ मांगते हैं, ऐसी दुआएं नहीं मांगती, ऐसी दुआएं कबूल होती। चुनांचे अल्लाह की इज़्ज़त से उन्होंने काफिरों को शिकस्त दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उन्हें ये हज़रत दाऊद जालूत हज़रत तालूत के लश्कर के फर्क, दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने उन्हें सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और जो कुछ चाहा उन्हें सिखा दिया। और अगर अल्लाह लोगों में बास के जरिए दिफा न करता रहता तो ज़मीन में फसाद बर्पा हो जाता, लेकिन अहले आलम पर अल्लाह का बड़ा फज़ल है। ये भी अल्लाह की आयात है जिन्हें हम हक के साथ है रसूल आपको सुनाते हैं और आप यकीनन अल्लाह के रसूलों को أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء
اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور ہم نے روح القدس سے ان کی تائید کی. اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے آنے کے بعد اور روشن نشانیاں دے دینے کے بعد یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، مگر انہوں نے اختلاف کیا. بس ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض نے کفر اختیار کیا. اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم نہ لڑتے، مگر اللہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے. اے ایمان والو، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس دن کے کہ جس دن نہ کوئی تجارت کام آئے گی اور نہ کوئی گہری دوستیاں فائدہ دیں گی اور نہ کوئی سفارش اور شفاعت چلے گی. اور ظالم وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا. یاد رکھیے جس آیت میں جس چیز کا حکم خاص طور پر دیا جاتا ہے اس کے آخر میں جب کفر آئے تو مراد اللہ کے اس حکم کا انکار کرنا. اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا بھی کفر کی ایک شکل ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے خرچ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ خدا کے راستے میں خرچ کرو. جو خرچ نہیں کرتا یہ بھی جراثیم، کفر کے جراثیم. اور کچھ ایمان کے درجات ایسے جیسے کہ ابھی آیات آ رہی ہیں، بہت ساری آیات انفاق کے بارے میں، خرچ کرنے کے بارے میں. کچھ انسان کے اندر ایمان کی کمیاں اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں، خاص طور پہ دنیا اور مال کی محبت کی خطرناک بیماری. یہ تب تک ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ انسان اس مال سے محبت کرتا ہے، اسے چھپا چھپا کے اور جمع کر کر کے اور بینک بیلنس دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے. اس مال کو جب تک کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے اپنے ہاتھ سے، تب تک یہ بیماری اس کی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور یہ ایمان کا حصہ اللہ کی طرف اس کو نصیب نہیں ہوتا. اے ایمان والوں، جو مال ہم نے تمہیں دیا اس میں خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ کوئی تجارت کام آئے گی، نہ گہری دوستی فائدہ دے گی، نہ شفاعت کام آئے گی. اور ظالم وہی ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی انفاق کا راستہ اختیار نہیں. اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور سب کرنے کے بعد اسے خود آتی ہے. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور کسی کی سفارش کرے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ ان سب سے واقف ہے. اور وہ علم خدا میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر اللہ خود چاہے. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان دونوں کی نگہداری اس کے لیے تھوڑی سی بھی گراں نہیں. اور وہ بلند و بالا اور عظیم ذات ہے. دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں. بتحقیق ہدایت اور ضلالت کا فرق نمایاں ہو چکا. یعنی اللہ کے رسول اور قرآن کے آنے کے بعد ہدایت کا راستہ واضح، گمراہی کا راستہ واضح ہو چکا. کسی پر کوئی زبردستی نہیں. ہاں، جو تابوت یعنی ہر اللہ کے نظام کے برعکس کی سرکشی، تابوت ہر سرکشی کا نظام. جس نے بھی تابوت کا انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آیا تو یقیناً اس نے نہ ٹوٹنے والی مضبوط رسی کو تھام دیا، مضبوط سہارے کو تھام دیا. اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ تو ایمان والوں کا کارساز ہے. وہ انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے. اور کفر اختیار کرنے والوں کے سرپرست تو تابوت ہے جو انہیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں. یہی جہنم والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کہ آپ نے اس شخص کی حال نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے اقتدار دے دیا. بہت سارے لوگ آج بھی اللہ کے نافرمان بن جاتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو مال زیادہ دے دیا اور اللہ نے ان کو اقتدار زیادہ. ان کی ایک شکل جو قرآن نے دکھائی ہے وہ نمرود ہے. نمرود کو حضرت ابراہیم نے تبلیغ کی. جب ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو کہنے لگا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. رب کا انکار کہا ہے. اس نے یہ نہیں کہا تھا نمرود کہ جیسے تیرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے ویسے میں بھی کرتا ہوں. جو عربی اس کا دقیق معنی کیا ہے؟ وہ نہیں، میں ہوں جو زندہ کرتا ہے اور میں ہوں جو مارتا ہے. اور اس نے دو قیدی بلوائے اور ایک کے بارے میں کہا اس کو پھانسی پہ لگا دو اور ایک کو کہا اس کو چھوڑ دو. اور پھر کہتے دیکھو میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں. تو ابراہیم نے فرمایا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا. یہ سن کر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. یا اس شخص کی طرح جس کا ایک بستی سے گزر ہوا تو اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، تو اس نے کہا اللہ اس اجڑی ہوئی بستی کو مرنے کے بعد کیسے دوبارہ زندگی بخشے گا؟ بس اللہ نے 100 سالوں کے لیے اسے مار ڈالا. پھر اسے دوبارہ زندہ کیا اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت مردہ رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا اس سے بھی کم. اللہ نے فرمایا بلکہ تو 100 برس مردہ رہا ہے، لہٰذا ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو جو سڑی نہیں ہے.
اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ پھر ان ہڈیوں کو دیکھو ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں، پھر کس طرح ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ اور جب اس پر حقیقت واضح ہو گئی تو وہ کہنے لگا مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت عزیر کا نام آیا ہے روایات میں کہ جب بخت النصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کر دیا اور لوگوں کو قتل و غارت کر دیا، حضرت عزیر کا وہاں سے گزر ہوا، قتل شدہ لوگ وہاں پڑے تھے، ہر چیز تباہ و برباد تھی، کوئی زندگی کے آثار نہیں تھے۔ تو ایک منہ سے یہ جملہ نکلا کہ کیسے اللہ اس بستی کو دوبارہ زندہ کرے۔ اللہ نے وہی ان کو بہت 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھایا۔ جب اپنے گھر سے نکلے تھے تو بیوی حاملہ تھی، 100 سال کے بعد جب گھر واپس گئے خود 50 سال کے تھے اور ان کا بچہ 100 سال کا، ان کا بیٹا 100 سال کا ہو چکا تھا، وہ 50 سال۔ اللہ نے 100 سال بعد کے اٹھایا، کہا کتنا رہے ہو؟ فرمایا گیا میں ایک دن سوئے ہوں، ایک دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں۔ تو اب اللہ نے کیا کیا تھا، وہ کھانا جس کو جلدی خراب ہو جانا چاہیے تھا وہ فریش ہے، کہا اپنے کھانے کو دیکھو فریش ہے، لیکن اپنے گدھے کو دیکھو اس کی ہڈیاں پڑی، کتنا اچھا لگتا ہے ہڈیاں بنے۔ پھر فرمایا اب جو تم نے کہا تھا کہ میں روٹے کیسے بس یہ کیسے زندہ کروں گا، اب ان ہڈیوں کو دیکھو۔ اور جو روایات مسلم کی روایات میں بات یہ بتائی گئی ہے کہ یہ خود بھی ہڈیاں بن چکے ہیں، اور اللہ نے سب سے پہلے ان کی آنکھیں سے پیچھے، پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنی ہڈیوں کو گوشت چڑھ گئی، اور پھر صحیح حالت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ نے کہا اپنے کھانے کو دیکھو، پھر کہا اپنے گدھے کو دیکھو، اور اب دیکھو کیسے میں ہڈیاں لوگوں اور ہڈیوں کو کیسے گوشت چڑھا دیتا ہوں۔ اور میں اور آپ اور ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ اپنی ماں کی شکل میں مراحل سے گزرا ہے، ایک نطفے سے گوشت کے ٹکڑے میں پھر ہڈیاں، اور پھر اللہ کی مصوری شکل میں مادر جیسا چاہتا ہے ہمارے شیروں کو شکلوں کو بنا دیتا ہے، اگر چاہتا تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ سوال بڑی کہا ایک دن اس سے کم اگر فرمایا کہ 100 برس بولتا رہے جانے ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو جو سڑی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو اور ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیتے ہیں، ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ اور جب اس پر حقیقت واضح ہوگی اس نے کہا مجھے دے تو وہ بھی اللہ ہر چیز پر
کہا ایمان رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان مل جائے، اور یہ بھی درجات ہیں۔ تو انسان کو بالکل یقین ہوتا ہے کہ اس پردے کے پیچھے فلاں شخص موجود ہے، یقین ہوتا ہے، لیکن اگر پردہ ہٹ جائے اور وہ دکھائی دے ایک اور دل پر کیفیت تاری ہوتی ہے۔ اس کیفیت کے لیے حضرت ابراہیم نے یہ مطالبہ کیا، فرمایا 4 پرندوں کو پکڑ لو، پھر ان کے ٹکڑے کرو، پھر ایک حصہ ایک پہاڑ پر، ان کا ایک حصہ پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تیزی سے آپ کے پاس چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے ایک جانور کو دیکھا کہ جس کا مرا ہوا جانور پڑا تھا، اس کا آدھا جسم خشکی پر تھا، آدھا پانی کے اندر تھا، خشکی والے کیڑے بھی اسے کھا رہے تھے اور پانی کے جانور بھی اسے کھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یا اللہ، یہ اس کا جسم تو کوئی کسی کا حصہ بن گیا، کوئی کسی کا حصہ بن گیا، تو دکھا کہ جو اس طرح جسم الگ الگ ہو جائے تو دوبارہ کیسے کر رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندے پکڑو، جن میں سے روایات میں کہ ایک موت تھا، ایک کوا تھا، ایک گھوڑا تھا، ایک کبوتر تھا۔ فرمایا کو اپنے ساتھ مانوس کو پیٹ بناؤ تاکہ جب پکارو بعد میں پہچان ہوگی یہ وہی ہے جو تم نے مارے تھے۔ پھر جب وہ مانوس ہو گئے، پھر اگر فرمایا چاروں کو ذبح کرو اور ان کے گوشت کو آپس میں مکس کر دو، پھر ان کی 4 حصے کرو اور 4 پہاڑوں میں جا کر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم نے رکھی اور پھر دور سے ان کو پکارا، وہ چاروں اپنی اصل شکل میں پالتو سے پہچان بھی دیا کہ یہ وہی والے ہیں جو میرے پاس جو میں نے پکڑے تھے اور پالے تھے۔ اللہ بناتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آیات انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور انفاق کا تحقیق مانا یاد رکھیے یہ نفر سے نکلا ہے۔ نفر کہتے ہیں پہاڑ کے نار کو، جو پہاڑ کے اندر خالی جگہ ہوتی ہے، اور انفاق کا مانا ہوتا ہے خالی جگہ کو بھر دینا۔ انفاق وہ خرچ جو کسی خلا کو پور کر، کسی کمی کو دور کر، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، معاشرے قوم کی کسی کمی کو دور کر، نہ یہ کہ جب موڈ آیا تو مسئلہ ہے کہ موڈ آیا کہ کاجی غریبوں کو بلا لو، آج کو بدلے گرا کے دوسرے دن موڈ تو اسی کا کام لا کے بیٹھے گا تو کیا ہوتا ہے۔ یہ انفاق نہیں ہوتا۔ انفاق ہوتا ہے جو قانون اور ضابطے کے تحت نہ کہ اپنی اختیارات اور اپنی مرضی سے، بلکہ اپنے آپ کو پابند کرے کہ میں نے اپنے مال جو اللہ نے دیا ہے، اللہ کا مال ہے، اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ وضاحت میں نہیں کر پاؤں گا، لیکن ان آیات کا حسن اور خوبصورتی انشاءاللہ انہیں کے ترجمے سے اندازہ کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے یہاں پر۔ جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس میں 7 بالیاں ہو جائیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے بن جائیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے۔ اللہ تو بڑا بخشائش والا اور دانا ہے۔ اور جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے اور تکلیف بھی نہیں دیتے، کسی کو پیسے دے کے ہیلپ کر دی، بات ساری عمر جہاں ملتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے، یاد ہے میں تمہیں پیسے دے ساری عمر ساتھ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ منافق ہے اور اس کا دیا ہوا قبول بھی نہیں ہے۔ اگر یہ میری خاطر دیتا تو میری رضا کو دیکھتا، کبھی احسان نہ چلے، میری خاطر کی ہے میرے احسان کو جتلا دیتا، نہ احسان جتلاتے ہیں، نہ تکلیف دیتے ہیں۔ ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ یہ اجر اللہ کی طرف سے، قیامت کے دن نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ نرمی سے کلام کرنا اور درگزر کر دینا اس خیرات کرنے سے بہتر ہے جس کے بعد خیرات جس کو دی ہے اس کو تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ تو بڑا بے نیاز اور بڑا برداشت کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ روز آخرت پر تو ایمان ہی نہیں رکھتا۔ بس اس کے خرچ کی مثال اس پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، اور جب اس پر زور کی بارش پڑے اس مٹی کو صاف کر ڈالے اور پیچھے کچھ بھی نہیں بچے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ گویا کہ بیج لگاتے ہیں جس میں سے 7 دانے نکلتے ہیں، ہر دانے پر 100 دانے ہو جاتے ہیں، اتنا ملٹی پلائی ہوتا ہے۔ لیکن جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے بیج لگاتے ہیں، لیکن پیچھے پتھر ہے اور پتھر پہ پودا نہیں ہوتا۔ جیسے ہی کوئی پانی گرتا ہے دیکھتا ہے کہ کوئی پودا نہیں ہے، بیج بھی ضائع ہو گیا اور سوائے چٹی اور پتھر کی کچھ باقی نہیں بچا۔ اس کی مثال اس چٹان سے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پر سے اسے صاف کر دے۔ اس طرح یہ لوگ اپنے اعمال سے کچھ بھی اجر حاصل نہ کر سکیں اور اللہ کافروں کی رہنمائی کرے۔ بندہ اللہ کے عالم ہوگا، لیکن کفر کس کس معنی میں استعمال میں ہو رہا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کافر سے ہوگا کہ جو دوسرے کے گھر میں پیدا ہو، اور
کچھ کہتے ہیں شیعہ کافر ہے، کچھ کہتے ہیں دوسرے کافر ہے، قرآن ہے کافروں کا بازار کفر ہوا ہے تو قرآن میں بتایا کفر. اس طرف جب آئیں گے تو پھر دیکھیں گے کفر کی گرسی ہمارے اپنے اندر کتنے پائے جاتے ہیں، خاص طور پہ جن کو مال سے بہت پیار ہے، کنجوسی کرتے ہیں، الگ راستے میں خرچ نہیں کرتے، کیونکہ خدا کے راستے میں خرچ کرو کہتے ہیں میں تصویر نکال کے اجر لے لوں گا، میں نے الگ راستے میں خرچ نہیں کرتا. اور ان کی مثال جو اپنا مال اللہ کی خوشنودی کی خاطر اور اپنے نفس میں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جس پر زور کمی پر سے تو کئی گنا پھل دے، اور اگر تیز بارش نہ بھی ہو، ہلکی سی فوار بھی آ جائے، تھوڑا سا بھی خرچ کر دے تو بھی کافی ہو جائے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے. کیا تم میں سے یعنی جو لوگ ریاکاری میں خرچ کرتے ہیں، منافقت سے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اب یہ مثال دی جائے گی. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو جس کے نیچے نہریں جاری ہو اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے میوے موجود ہو، اور جب اس پر بڑھاپا آ جائے اور بچے بھی یعنی اس کے چھوٹے ہو تو اچانک یہ باغ ایک طوفان کی زد میں آ جائے، بگولے کی زد میں آ جائے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جل کر رہ جائے؟ اللہ یوں تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے، شاید تم غور و فکر کرو. یعنی اگر تم خرچ کر رہے ہو، اللہ کی خاطر خرچ نہیں کر رہے ہو، تو پھر جس وقت تمہیں اس خرچ کی اور بات کے اجر کی ضرورت پیش آئے گی تو دیکھو کہ تمہارے ہاتھ کر رہے کچھ نہیں. ہاں اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا اللہ کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کرے. اے ایمان والو، جو مال تم کماتے ہو اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے عمدہ اچھا حصہ خدا کے راستے میں خرچ کرو، اور ردی چیزیں دینے کا ارادہ نہ کیا کرو. یہ تو گھر میں پرانا پڑا ہے، جیسے اللہ کے راستے میں دے، یہ فارغ پڑا ہوا، بیکار پڑا ہوا، یہ اللہ کے راستے میں دے، یہ ہمارا خرچ کرنے کا کام ہے، خرچ کرنا. آپ آگے سنتے ہیں جناب سیدہ اپنی شادی کی رات ایک نیا جوڑا پہنا ہوا تھا کپڑوں کا، ایک پرانا جوڑا تھا وہ موجود تھا. دروازے پہ دستک ہوئی، اسے بندی والی سوال کرنے والی سوال کیا، وہ نیا جوڑا پرانا پہن لیا اور نیا جوڑا خدا کے راستے میں اس کو دے. اور ہم رہ گئے اس لیے نہ کہ ہم ان کی اقتدا کریں، ہم رہ گئے صرف نعرے اور سوال تصور کے کرنے کے لیے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے پرانا دیتے ہوئے تکلیف ہوتی، نیا دینا تو بہت دور کی بات ہے. یہ قرآن کی تعلیمات ہے، اور یہ وہ آیات ہے جن کو اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے سامنے کھول کھول کے بیان کرتا ہوں تاکہ تم لوگ ان پر غور و فکر. اب سنیے، ردی چیزیں دینے کا قصد نہ کرو کہ اگر تمہیں خود وہ ردی مال لینا پڑے تو بغیر چشم پوشی کے نہیں لو. یعنی اگر تمہیں وہ مال دے، تم کہیں تم دینے والے سے کہو گے کہ اس کی قیمت کم کرو، یہ ردی مال ہے، وہ مال اللہ کے راستے میں لے. وہ مال دو کہ جو جب جاتے ہو دکان میں کہتے ہو جو فرسٹ کلاس سب سے بہترین برانڈ ہے وہ دے دو. جو اللہ اگر وہ میں لو ایمان کے سچے ہو خدا کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، دیکھو کہ سب سے ہائی لیول کا مال کون سا دیکھ کے دیکھو تمہیں پتہ چلے گا کتنے مومن. اور جب اس نتیجے میں پہنچ جاؤ تو چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ابداً تم اس نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، اس مقام کو، جب تک کہ جس سے محبت کرتے ہو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں دے رہا. اور اس کی بہترین انسان کا کلام، پسندیدہ ترین چیزیں، اولاد، مال، جان اللہ کے راستے میں دے. انفقوا مما رزقناهم ينفقون، جو ہم نے دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں. اے ایمان والوں تم کہتے ہو جو کرتے نہیں. شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے. شیطان کہتا ہے خرچ کرو کہ اللہ کے راستے میں بھوکی ہو جاؤ، اتنی محنت سے تم نے کمایا اور خرچ کر کے اپنا بیٹا تنگ کرنا چاہتے ہو. اور یہ حرکتیں منافق کیا کرتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں. شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے. لیکن جب کوئی گندا کام کرنا ہوتا ہے کہتا ہے اپنے پہ خرچ نہیں کرنا تو کس کے لیے کمایا، فوجیں کرو. اور جب خدا کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے کہتا ہے بھوکے ہو جاؤ، کتنا اللہ کے راستے پہ ٹیکا کرو سب. یہ شیطانی مسالوں سے شیطان تمہیں تنگدستی کا خوف دلاتا ہے، بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اللہ وعدہ کرتا ہے کہ دو میں تمہیں اور دوں گا، تمہیں بخش دوں گا، تمہیں زیادہ دوں گا. اور اللہ تو بڑا صاحب وسعت اور تعالیٰ ہے، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. اور اب دیکھیں ان آیات کے تناظر میں حکمت قرآن کسے کہتے ہیں؟ حکمت جسے پتہ چل رہا ہے کہ مال سے پیار بیماری، مال وہ ہے جو خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر دے دی گئی. لیکن خالص عقل والوں کے سوا تو نصیحت کو سنتا ہی کوئی.
اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، یعنی جو خرچ نہیں کرتے وہ ظالم ہے۔ میں کہنا چاہتی ہوں آئے آپ غور کریں گے، جو تم خرچ کرتے ہو یا خدا کے راستے میں نظر مانتے ہو، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں یہ چیز دوں گا، خدا اس کو جانتا ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور یہ صدر اسلام میں جو ضرورت تھی کو خرچ کیا جائے، رسول اللہ طلب کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ لاؤ جو کچھ ہے تمہارے پاس اللہ کا مال دو، تاکہ اس دین کی مضبوطی کے لیے میں استعمال کروں، تاکہ جہاد کے لیے استعمال کروں، تاکہ فقیر نئے مسلمانوں کو ہیلپ کرنے کے لیے استعمال کروں۔ اور جو حقیقی مومن تھے وہ دیتے تھے، اور جو منافق تھے وہ روکتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، اور اپنے آپ کو سمجھدار بہت زیادہ سمجھتے۔ اور اگر تم اعلانیہ خیرات دو تو وہ بھی اچھی ہے، اور اگر پوشیدہ طور پر اہل حاجت کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور یہ تمہارے کچھ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ انہیں زبردستی ہدایت کرے، بلکہ خدا ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم جو بھی مال خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہیں کو ہے، اور تم صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ان فقراء کے لیے خرچ کرو جو اللہ کے راستے میں اس طرح گر گئے ہیں کہ معیشت کے لیے زمین میں دوڑ دور نہیں کر سکتے۔ اصحاب صفہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی، ایک چبوترا تھا مسجد نبوی کے بالکل ساتھ کے جو اب رسول اللہ کی قبر مبارک کے بالکل ساتھ ہے، یہ ان لوگوں کا تھا جن کے پاس کچھ بھی مال دنیا نہیں، اور یہ ہر وقت رسول اللہ کا حکم سننے کے لیے وہاں پہ حاضر رہتے تھے کہ کب اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم آئے، ہم غائب نہ ہو اور ہم اس حکم کی اطاعت کر سکیں، ہم جنگ میں شرکت کر سکیں۔ تو یہ اور دنیا کے کاموں کے پیچھے نہیں دوڑتے تھے، اللہ کے کام کے انتظار میں، اللہ کے حکم کے انتظار میں وہاں پہ رہتے تھے، چونکہ حالات ایسے بالکل غریب لوگ تھے، پہننے کا ڈھنگ کا ان کے پاس نہیں تھا، کھانے کا ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، تو یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان پر خرچ کرو، ان لوگوں پہ خرچ کرو جو اللہ کے دین کی وجہ سے کاروبار بھی کر سکتے، اپنی کمائی کرنے کے قابل نہیں اور اس میں مجبور ہو گئے، ان پہ خرچ کرو۔ اور آپ دیکھیے کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے چبوترے پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آج ارب پتی لوگ باہر انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب اس علاقے کو کھولا جائے گا مسجد نبوی میں، اور کب باہر جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے کی ہمیں اجازت اور وقت اور توفیق مل جائے گی۔ سوال کریں ان فقراء کے لیے خرچ کرو جو رائے خدا میں اس طرح گر گئے کہ وہ معیشت کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ناواقف لوگ، جاہل لوگ ان کی عفت اور پاکدامنی کی بنا پر انہیں مالدار سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو گے، وہ تکرار کر کر کے مانگتے نہیں، اور جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ اپنا مال دن اور رات اور پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ اب ایک انفاق کرنے والے، ان کے مقابلے میں دوسری پارٹی سود کھانے والے، ایک ہے کما کر اللہ کے راستے میں حلال کما کے خرچ کرنے والے، اور ایک ہے حرام طریقے سے دوسروں کی جیبوں سے بھی نکال لینے والے، سود خور۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کی وہ اس شخص کی طرح اٹھیں گے قیامت کے دن جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو، حواس باختہ ہو گیا ہو، اپنی ہوش و حواس میں نہیں۔ سود کھانے والے قیامت کے دن جب باہر آئیں گے تو پاگلوں والی حرکتیں کرتے ہیں، لڑکھڑا کے چلتے ہیں جیسے کس کا دماغی توازن درست ہو اور وہ ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ بس جس شخص کے پاس پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے لے چکا وہ اسی کا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن جس نے دوبارہ بھی یہی کام کیا تو یہ لوگ جہنمی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو ناپائیدار اور صدقات کو بابرکت بنا دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے کافر کو پسند نہیں کرتا۔ 2 ڈگریاں دی، کفار یعنی ناشکرا کافر، اور عتیق یعنی سخت گناہگار، گناہوں میں ڈوبا ہوا۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل بجا لائے، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ بار بار خدا کہہ رہے ہیں، انفاق کا نتیجہ کیا ہے؟ قیامت کے دن نہ کوئی خوف، نہ قیامت کے دن کوئی غم۔ لیکن اگر تم نے اے ایمان والوں اللہ کا خوف کرو اور جو سود باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم صاحب ایمان ہو۔
लेकिन अगर तुमने ऐसा न किया तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग के लिए तैयार हो जाओ, और अगर तुमने तौबा कर ली तो फिर अपने असल सरमाए के हकदार हो, न तुम जुल्म करोगे और न तुम पर जुल्म क़यामत के दिन किया जाएगा। सूद लेने वाला जालिम है और अल्लाह भी उसको क़यामत के दिन नहीं छोड़ेगा। और अगर तुम्हारा कर्जदार तंगदस्त हो तो उसके हालात बेहतर होने तक उसे मोहलत दे, और अगर समझो तो माफ़ कर देना तो और तुम्हारे हाथ में रहेगा। ये दीन इस्लाम का उसूल। कर्ज दिया आपने और उस पर सख्त वक्त आ गया, अब आप कर्ज लेने के लिए पहुँच गए और कल मैं पैसे मरता है जो भी करता है मुझे तो पैसे, लेकिन एक मोमिन देखता है कि ये सख्त वक्त में अल्लाह की आयत मुझे याद आती है, उसको याद आती है जिससे कभी सुनिए पढ़ी और समझने के लिए पढ़ी, तो उसको क्या ख्याल आता है कि अल्लाह ने मुझे क्या मशवरा दिया है। अल्लाह ने कहा अगर मेरा मोमिन भाई सख्त हालात में है तो थोड़ी मोहलत दे, मेरी तो रोजी रोटी चल रही, थोड़ी मोहलत दे, और अगर और ईमान का दर्जा ज़्यादा है तो माफ़ कर, तो अनकसद का तो खाई हो, और अगर दे दो वैसे ही तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम्हें इस बात का इल्म। और उस दिन से डरो, उस दिन से बचो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ वापस पलटाए जाओगे, और फिर वहाँ हर शख्स को उसके किए हुए कामों का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। ये आयत नंबर 281 सूरह अल-बकरा की अल्लाह के रसूल पर नाज़िल होने वाली कुरान मजीद की आखिरी आयत, और फिर अल्लाह के रसूल ने अपने हुक्म से सूरह अल-बकरा में इस मकाम पर इस आयत को रखवाया था। ये हज़रत जिब्राइल आखिरी आयत कुरान की लेकर ये वाली आयत की बात है।
اے ایمان والوں جب کسی معینہ مدت کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر کرے، اور جسے اللہ نے لکھنا سکھایا اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بس وہ دستاویز کو لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس کے ذمہ قرض ہے، اور اسے اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر قرض دار کم عقل یا ضعیف یا مضمون لکھنے سے عاجز ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کروائے۔ پھر تم لوگ اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا دو، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بناؤ، جن گواہوں کو تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ جب گواہی کے لیے گواہ طلب کیے جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا مدت تعین کے ساتھ اسے لکھنے میں کمی نہ کرو، تساہل نہ کرو۔ یہ بات اللہ کے نزدیک قرین انصاف ہے اور گواہی کے لیے زیادہ مستحکم ہے، اور اس سے اس بات میں تم پچھتاؤ گے نہیں۔ 2 دوست ہیں، انہوں نے آپس میں کچھ سودا کیا، لکھا کے بعد میں میرے دوسرے سے دشمنی ہوگی اسی وجہ سے، اور اگر لکھا ہوتا تو دونوں کو پتہ ہوتا کہ کون سی شرائط لکھی ہے۔ مطلب فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک انصاف سے نزدیک تر ہے، اور گواہی کے لیے بھی یہ بات مضبوط تر ہے، اور اس سے تم اس بات کے زیادہ نزدیک ہو جاتے ہو کہ شک و شبہ پیدا نہ ہو، مگر یہ کہ تم آپس میں جو دست بدست تجارتی معاملات کرتے ہو ان کے نہ لکھنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، تو فوراً کوئی چیز دی اور کوئی چیز لے لی، بات وہیں پر ختم ہو۔ البتہ جب خرید و فروخت کیا کرو تو گواہ بنا دیا کرو، اور کاتب اور گواہ کو نقصان نہ دیا جائے، اور ایسا کرنا تمہاری نافرمانی ہے۔ جیسے آج کل کی عدالتوں میں ہوتا ہے کہ جو کسی قتل کا گواہ ہو اس کو بعد میں لٹ دیا جاتا ہے، اس کو بعد میں لالچ دیا جاتا ہے تاکہ اپنی گواہی سے گزر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا جرم ہے۔ گواہ بنا دیا کرو اور کاتب اور گواہ کو نقصان نہ دیا جائے، اور ایسا کرنا تمہاری اللہ کی نافرمانی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ اپنے تعلیمات سے آراستہ فرماتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز کا خوب دھیان رکھنے والا ہے۔ اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا میسر نہ آئے تو قبضے کے ساتھ رہن پر معاملہ کرو، اور اگر تم ایک دوسرے پر اعتبار کرو تو جس پر اعتبار کیا جائے اسے چاہیے کہ دوسرے کی امانت ادا کرے، اور اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرو، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہگار ہوتا ہے، اور اللہ تو تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور تم اپنے دل کی باتیں ظاہر کر دو یا چھپا لو، اللہ تم سے حساب لے گا، اور پھر جسے وہ چاہے گا معاف کر دے گا، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کا رسول اس کتاب پر ایمان لے آیا جو اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل ہوئی، اور سب مومنین بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ رسولوں میں کسی قسم کے فرق کے قائم نہیں ہے، اور کہتے ہیں ہم نے حکم کو سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، پالنے والے ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور ہمیں تیری طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ ہر وہ شخص جو نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو بدی کرتا ہے اس کا انجام بھی اسی کو بھگتنا ہے۔ اے پروردگار ہم سے بھول چوک ہو گئی ہو تو اس کا مواخذہ نہ فرما، پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا، پروردگار ہم جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ہمارے سروں پر نہ رکھنا، پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مالک ہے اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین
الف لام میم۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، جو زندہ اور کائنات کا زبردست نگہدار ہے۔ اس نے حق پر مبنی ایک کتاب اے رسول آپ پر نازل کی جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل کو نازل کیا، اس سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور فرقان حق کو باطل میں تمیز سکھانے والا قانون نازل فرمایا۔ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اللہ بڑا غالب آنے والا اور خوب بدلہ لینے والا ہے۔ یقیناً آسمان اور زمین کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہی تو ہے جو ماؤں کے رحم میں تمہاری جیسی چاہتا ہے تصویریں بناتا ہے، اس غالب آنے والے حکمت کے بالغ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی ذات ہے جس نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس کی کچھ آیات محکم واضح اور وہی اصل کتاب بھی ہے، اور کچھ متشابہ بھی ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ فتنہ اور تعویل کرنے کے لیے متشابہات کے پیچھے دوڑتے ہیں، جبکہ ان کی حقیقی تعویل تو صرف اللہ اور علم میں راسخ مقام رکھنے والے ہی جانتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ راسخ متفق علم روایات کے مطابق اللہ کا رسول اور اہل بیت اطہار۔ اور پھر یہ کہتے ہیں اے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو کبھی مبتلا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عنایت فرما، یقیناً تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ ہمارے پروردگار بلا شبہ اس روز سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جو لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں انہیں اللہ سے ہرگز کچھ بھی بے نیاز ہے، انہیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، یہ لوگ دوزخ کا ایندھن ہوں گے، ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے جیسے لوگوں کا ہوگا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، بس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے گرفت میں لے لیا، اور اللہ تو سخت عذاب دینے والا ہے۔ اے رسول جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان سے کہہ دیجئے ان قریب تم پر غلبہ پا لیا جائے گا، اور ان قریب تمہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن مد مقابل ہوئے تھے ایک نشانی تھی، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا، وہ کفار ان مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور یہ اللہ نے عجیب کیا مسلمانوں کی مدد کی کہ جب مسلمان اور یہ آمنے سامنے ہوئے تو پہلے کافروں نے دیکھا کہ یہ تو بہت تھوڑے ہیں، 313 اور ہم زیادہ ہیں، 1000 ہمارا اسلحہ بھی زیادہ ہے، اور جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسا کام کیا کہ ان کو اپنا آپ کافروں کو تھوڑا لگنے لگا اور مسلمان کو بہت زیادہ لگا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ نے اپنے فرشتے بھیجے تھے کہ جو دیکھ رہے تھے وہ پار کو نظر آتے تھے کہ یہ زیادہ مسلمان ہیں، ان کے حوصلے اللہ نے پست کر دی۔ یہ مدد اللہ کی کرتا ہے جو میدان میں نکلتے ہیں۔ جب تک مسلمانوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کفار کا مقابلہ میدان میں نکل کر ہوتا ہے، تب تک وہ نیل پہ ٹکرے مار مار کے مسجدوں میں دعائیں مانگ کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے عمل اور کامچور اور سست لوگوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ کتنے ماہ رمضان گزرے جب سے اسرائیل وجود میں آیا، بد دعائیں کر کر کے شیعہ مسلم تھک، لیکن اسرائیل مار مسلمان ان کو مارنے والے میدان میں، کیونکہ ہم نے اللہ کی نافرمانی، اللہ نے قرآن میں حکم دیا ان اللہ کے دشمنوں کے لیے اسلحہ تیار کرو تاکہ یہ خوفزدہ ہے، ہم نے نہیں کیا تو بہت کام ہو جائے۔ اللہ اپنا قانون تبدیل، جنگ اور رسول اللہ موجود ہے، وغیرہ کائنات موجود ہے، اگر اللہ کے رسول کی اطاعت اپنے سپہ سالار کی کمانڈر کی اطاعت نہیں کی، اسی جنگ میں رسول اللہ کا وجود اقدس تھا، علی مرتضیٰ کا وجود اقدس تھا، لیکن مسلمان بہت زیادہ شہید، رسول اللہ کی اطاعت شہید، اشاعی زخمی، یہ نقصان کیوں ہوا؟ اللہ کا قانون تبدیل نہیں۔ ہاں خدا یہ فرماتا ہے کہ جو تمہارے بس میں ہے وہ محنت تم کر ڈالو، پھر میں ایسی مدد کروں گا کہ تم تھوڑے بھی ہو تو زیادہ برداشت کرو۔ اصل مالک تو اللہ ہے، لیکن اللہ جو تمہارے ذمہ لگاتا ہے وہ تو کرو، اگر اپنے ذمہ کا کام بھی نہیں کرتے تو پھر خدا اوروں کو تمہارے سروں پر مسلط کر جنہیں کام کرنا آتا ہے۔ سلوات پڑھیے۔ لوگوں کے لیے خواہشات نفسانی کی رغبت، مثلاً عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، خزانے، عمدہ گھوڑے، مویشی، کھیتیاں،
ज़ेब व ज़ीनत बना दी गई है। ये सब चीज़ें इंसान का दिल करता है मेरे पास ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ये उस ज़माने की प्रॉपर्टीज है, आज गाड़ी आ जाएगी और पता नहीं क्या करेंगे आ जाएगी। ये सब इंसानों के लिए ज़ीनत बना दी गई। ये सब तो दुनियावी ज़िंदगी का सामान है और अच्छा अंजाम तो अल्लाह के पास। الذين يقولون ربنا إنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويعذبهم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير ऐ रसूल कह दीजिए क्या मैं तुम्हें बेहतर चीज़ बताऊं? जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं उनके लिए उनके रब के पास बागात की हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, उनमें वो हमेशा रहेंगे। नीज़ उनके लिए पाकीज़ा बीनियाँ और अल्लाह की रज़ा होगी और अल्लाह अपने बंदों पर खूब निगाह रखने वाला है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं ऐ परवरदिगार यकीनन हम ईमान ले आए, बस हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमें आतिश जहन्नम से बचा ले। ये लोग सब्र करने वाले, सच बोलने वाले, मशगूल इबादत रहने वाले, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले और सहर के वक्त में तलब मग़फ़िरत करने वाले। ये है सिफ़ात मोमिनीन, ये है सिफ़ात शियो। सिर्फ नाम रखने से न कोई मोमिन होता है न कोई शिया होता है। उनके लिए जो अपने आप को ये नाम देते हैं और ये काम नहीं करते, उन्हें कुरान कहता है ऐ ईमान का दावा करने वालों कहते हो जो करते नहीं। कुरान ने बेहतरीन अलामात बयान फरमाई, सब्र करने वाले, सच बोलने वाले, इबादतों में मशगूल रहने वाले, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले और सहर के वक्त में अपने गुनाहों की इस्तिग़फ़ार करने वाले। अल्लाह ने खुद गवाही दी है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं और फरिश्तों और अहले इल्म ने भी शहादत दे दी कि वो अदल कायम करने वाला है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं और वो बड़ा गालिब आने वाला, हिकमत वाला है। अल्लाह के नज़दीक दीन तो सिर्फ इस्लाम है और जिन्हें किताब दी गई उन्होंने इल्म हासिल हो जाने के बाद आपस में तजावुज़ की वजह से इख्तलाफ किया। और जो लोग अल्लाह की निशानियों का इनकार करते हैं बेशक अल्लाह उनसे जल्द हिसाब देने वाला है।
یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے میں نے اور میری اتباع کرنے والوں نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے. اور پھر اہل کتاب اور ناخواندہ لوگوں سے پوچھیے کیا تم بھی تسلیم ہو گئے؟ اگر یہ لوگ تسلیم کر لیں تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور اگر منہ موڑ لیں تو آپ کی ذمہ داری تو صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے. اور اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے. جو لوگ اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے انصاف کا حکم دینے والوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. یہ خوشخبری عذاب کی ایک طنز ہے اور دھمکی کا ایک انداز ہے. عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی. لیکن آپ فرض کریں کسی کو روک رہے تھے کہ یہ بجلی کا تار ہے، مت ادھر کھیلو، مت کھیلو، مت کھیلو. اچانک اس کا ہاتھ لگا اور اس کو جھٹکا لگا اور اسے کیا کہا؟ مزہ آیا. یہ مزہ آیا اصل میں مزہ نہیں ہوتا، یہ طنز ہوتا ہے. اللہ کے قرآن میں فرماتا ہے کہ ان کو دردناک عذاب کی اچھی خبریں سنا دو. ان کو اچھی خبریں سننے کا شوق ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے ان کو یہ خوشخبری سنا دو. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، ایک حصہ دیا گیا ہے، یعنی اکثر کتاب کو انہوں نے تحریف کر دی. اب بھی کتاب کا کچھ حقیقت میں حصہ باقی ہے. خوب توجہ سے سنیے گا، اہم بات ہے، البتہ ساری باتیں اہم ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا انہیں کتاب خدا کی طرف بلایا جاتا ہے. اللہ کے رسول سے کہتے تھے جو تمہاری تورات میں لکھا ہے وہی کھول کے پڑھو. اور یہ کتاب سے ایسے دور ہو گئے تھے اپنے دین فروش علماء کے پیچھے چل چل کے کہ اللہ کے رسول کے کہنے کے باوجود جو تورات میں لکھا تھا وہ بھی کہتے تھے ہمارے مولوی صاحب کو زیادہ پتہ ہے تورات میں. آپ لوگ جو ہمارا پیر ہے نا اس کو زیادہ پتہ. ایسا رشتہ توڑا تھا تورات سے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، قرآن کی طرف نہیں، ان کی اپنی تورات کی طرف، ان کی اپنی انجیل کی طرف، تب بھی بات نہیں مانی. یہ انجام ہے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دے اور دور رہے. تاکہ ان کو کتاب خدا کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق ٹیڑھا پن کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے. یہ کیوں ایسی حرکت کر رہے ہیں؟ اب عقیدہ سے جو کتاب خدا کی طرف نہیں آنا چاہتے کیونکہ کتاب خدا ان کے دماغ میں جو نشہ چڑھ گیا ہے اس کو اتار دیتی ہے، ادھر آگے نہیں چاہتے. غلط عقیدوں کا نشہ چڑھا ہوا ہے. یہ اس لیے کتاب خدا کی طرف نہیں آتے کہ یہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں چند اس کے دوست کے علاوہ چھوڑ نہیں سکتی. اب چیک کریں گے اپنے آپ کو بھی. ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی. میں نے خود اپنے کانوں سے ایک جگہ پہ سنا، ایک صاحب ممبر پہ چڑھ کر فرما رہے تھے اگر اہل بیت کو مان کر بھی ہم نے عمل کرنا ہے تو پھر ان کو ماننے کا فائدہ کیا؟ یہ شرمی ہے. عمل کرنا تو انہیں کے ماننے والوں کو زیب دیتا ہے اور انہیں کا حق بنتا ہے. اگر عمل اللہ کی احکام پر کرنا ہے تو سب سے بہترین تو اہل بیت کی شکل میں ہوتی ہے. اور یہ بے شرم ممبر بیٹھ کہتا ہے کہ ان کو مان کے اگر میں نے بھی عمل کرنا ہے، ہم نے بھی عمل کرنا ہے تو پھر ان کو ماننے کا فائدہ کیا؟ ایسا کہ جیسے اللہ کی پاکیزہ ہستی اور نمائندے نہ ہو بلکہ دنیا کے وہ لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ، اس کے بعد اس ملک کے قانون کی دھجیاں اڑا دو کیونکہ ہماری پارٹی میں ہو، ہم تمہیں چھڑا دیں. یہ تصور دیا ہے دین فروش علماء نے. دین کا چھڑا ہوا ہے اللہ کی اس پاکیزہ دین کی کوشش. ایک سوال پڑھیے. ان کا یہ رویہ اس لیے ہے کہتے ہیں جہنم کی آگ سوائے چند دنوں کے ہمیں چھو نہیں سکتی. اور جو کچھ یہ بہتان تراشی کرتے رہے ہیں اس بہتان تراشی نے ان کو ان کے دین کے بارے میں دھوکہ دیا. یہ جو جھوٹ بولتے تھے اپنے پاس گھڑ کے عقیدے بنائے ہوئے تھے، اس نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا. دین کچھ اور تھا، یہ کچھ اور سمجھ کے کسی اور چیز کو دین سمجھ کے اس کی. بس اس دن ان کا کیا حال ہوگا جب ان سب کو جمع کریں گے ہم، اور جس دن کے آنے میں کوئی شبہ نہیں اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. کہہ دیجیے اے اللہ، اے مملکت ہستی کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دیتا ہے، جسے چاہے حکومت چھین لیتا ہے، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے. خیر تو تیرے ہاتھ میں، بے شک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. یہ ذائقہ قرآن کی آیات چکھنے کی کوشش کریں. ذائقہ توحید کا ٹیسٹ اور خالی پیٹ انشاءاللہ یہ زیادہ محسوس ہوتا ہے انسان. اس لیے اللہ نے رمضان میں کھانے پینے سے منع کیے تاکہ زیادہ روح طاقتور ہو جائے. یہ جو حیوان ہے بدن کی شکل میں اس کو ذرا باندھ دیا جائے، یہ اپنا کھانا پینا بند کرے تاکہ وہ بے
بیچاری روح جس کو سال بھر اس بدن نے گھسیٹا ہے اور مارا ہے اور استعمال کیا ہے، وہ روح بھی اپنی کچھ غذا پانے کے قابل ہو جائے. لہٰذا بھوک اور پیاس کی حالت میں اللہ بھی زیادہ یاد آتا ہے اور قرآن کی آیات کا ٹیسٹ بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے. سوال پڑھیے. تو رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. مومنوں کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سرپرست اور دوست نہ بنائے. دیکھیے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، جہاں عرب میں کیا ہو رہا ہے. مسلمانوں کو چھوڑ کر ہمارے بھی بہت سارے ایسے کسی مسلمان سے دوستی کرنے میں کہتے ہیں گھٹیا لوگ. کوئی انگریز آ جائے اس کے جوتے بھی چاہیے پالش کریں. کیوں؟ اس لیے کہ انگریزی بولنا اور انگریزی سے دوستی کرنا بہت زیادہ فرق کی بات ہے. اور اردو زبان گھٹیا ہے، پنجابی گھٹیا ہے، سندھی گھٹیا ہے، اپنی زبانیں گھٹیا ہے. انگریزی زبان بہت ہی نورانی زبان ہے. انگریزی میں اسلام بہت اچھا ہے. اردو والا اسلام بھی، پنجابی والا اسلام بھی، پشتو والا اسلام بھی، سندھی بلوچی والا اسلام بھی نچلے لیول کا اسلام ہے. کچھ لوگوں کو صرف یہی بات درد کرتے ہیں. حق سے زیادہ حق کے جو کپڑے کون سے پہنائے جا رہے ہیں اس پر توجہ کرنا. مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہیں بناتے. جس نے بھی یہ حرکت کی تو پھر اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے یہ کہ کافروں سے بچنے کے لیے تم تقیہ کرو، ان کے شر سے بچنے کے لیے تم کچھ ضروری کام کرو. اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور تم نے لوٹ کر تو پھر اللہ ہی کی طرف جانا. کہہ دیجئے جو بات تمہارے سینوں میں ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال سے جانتا ہے. اور اس کے علاوہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام قد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله
دن انسان یہ تمنا کرے گا کاش یہ دن اس سے بہت دور ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، یعنی یہ تمہیں ڈرا رہا ہے، یہ اس کی مہربانی نہ ڈراتا تو کرتے رہتے اور اس جنت میں پہنچ جاتے۔ اس نے تمہیں ڈرایا، تم ڈر گئے اور تم نے نیکی اختیار کر لی، تو تمہیں اس کا ڈرانا بھی قیامت کے دن رحمت ہے۔ اور یہ ساری دھمکیاں جو قرآن میں موجود ہیں یہ رحمت بن جائے گی جب انسان ان کی وجہ سے اپنے آپ کی اصلاح کرے۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر مثلاً آپ نے کسی دوست کو کسی کام سے منع کیا لیکن بات مذاق میں کی ہلکی سی اور اس نے وہ کام کر دیا جس کا نتیجہ برا نکلا، آپ اسے کہیں میں نے آپ کو منع تو کیا تھا، وہ آپ سے کیا کہے گا؟ اگر یہ کام اتنا برا تھا تو مجھے ذرا سیریس منع کر، مطلب سختی سے مجھے منع کر، میں نے تمہاری بات کو لائٹ دیا، تم نے بھی لائٹ انداز کرا۔ اس لیے اللہ نے سخت انداز میں قرآن میں اپنی نافرمانی سے منع کی، سخت ترقی دی تاکہ جن کو سخت بات سمجھ آتی ہے وہ بھی اس کے عذاب سے بچ جائے۔ اللہ سخت نہیں ہے، سخت تب ہوتا ہے جب اس میں توبہ بھی سخت رکھی ہوتی ہے۔ وہ تو کہتا ہے آسمان اور زمین کے درمیان کی جگہ تمہارے گناہوں سے بھر گئی ہے، پھر بھی ایک توبہ سے سب معاف کر۔ شرط یہ کہ تم توبہ کرنے والے بنو تو صحیح، تم میری بارگاہ میں واپس لوٹنے والے بنو تو صحیح۔ ایک سبق پڑھیے۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی میری بات مانو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، بس اگر وہ لوگ روح گردانی کرے تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہاں پہ دیکھیے جو اطاعت سے روح گردانی کرے اسے قرآن کافر کہہ رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو سادہ ترجمہ ہے، اس میں کوئی پیچیدگی کی ضرورت نہیں ہے کہ عربی کے لفظوں میں 10 نہیں ہوتے، کچھ لوگ یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں، قرآن کو کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم پھر گئے کہ تم نے اطاعت نہ کی تو اللہ بھی کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالمین پر برگزیدہ فرمایا ہے۔ آل ابراہیم کون ہے؟ توجہ فرمائیے، آل ابراہیم حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، جس میں سے ایک بنی اسرائیل ہے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے، ایک حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے، اس میں سے رسول اللہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے امامت کا عہدہ عطا فرمایا، آپ پڑھ چکے گزر چکا پہلے بارے میں، توجہ فرمائیے، بہت ہی اہم اور عمدہ اور معیار ہے قرآن۔ اہل بیت عطا فرماتے ہیں کہ یہ جن کو اللہ نے آل ابراہیم میں سے انتخاب کیا ہے وہ ہم، اپنے دین کے لیے جن کو چنا ہے وہ ہم۔ کس طرح؟ جو قرآن کی گواہی ہے وہ یہ، حضرت ابراہیم نے فوراً فرمایا، جب امامت دی گئی حضرت ابراہیم نے فوراً مطالبہ کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد، میری نسل میں بھی اس کو رکھ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا ينال عهد الظالمین، تیری اولاد میں سے جو برے لوگ ہوں گے، ظالم ہوں گے، ان تک میرا یہ عہد، کسی سے عہدہ بھی نکلا ہے، ان تک میرا یہ عہد نہیں پہنچے گا۔ بس آل ابراہیم میں تو بنو امیہ بھی شامل ہے، بنو ہاشم بھی شامل ہے، بہت سارے لوگ شامل ہیں، قریش بھی شامل ہے، ابو جہل بھی شامل ہے، لیکن لا ينال عهد الظالمین فلٹر لگا دیتے، سب کو چھانٹ دیتے ہیں۔ اور جنہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے دین کی نمائندگی کے لیے چنا۔ ہماری روایات میں جو ہے ایسے اب تک پہنچی ہے، فرمایا کہ آل ابراہیم میں سے جن کو چنا گیا وہ ہم ہیں، رسول اللہ کا خاندان۔ سے بات پڑھیے۔ بے شک اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالمین پر برگزیدہ فرمایا۔ وہ اولاد جو ایک دوسرے کی نسل سے، ایک دوسرے کی نسل میں سے ہے، اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو جب عمران کی عورت نے کہا پروردگار جو بچہ میرے شکم ہے اسے تیری نظر کرتی ہوں اور وہ آزاد ہوگا تو میری طرف سے اس کو قبول فرما، بے شک تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جب اس سے جن چکی تو کہنے لگی مالک میں نے تو لڑکی جنی اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا، اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا، ان کی ماں نے فرمایا میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا، اور میں نے اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیا۔ تو اس کے رب نے، چنانچہ اس کے رب نے اس کی نظر لڑکی کو بوجہ احسن قبول فرمایا اور اس کی بہترین نشو و نما کا اہتمام کیا، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ جب زکریا
زکریا ان کے حجرے میں عبادت میں جاتے مریم کے پاس تو وہاں طعام کو موجود پاتے. پوچھا ہے مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہتے اللہ کے پاس سے. بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اور جو روایات میں ملتا ہے کہ ایسے پھل پڑے ہوتے تھے جن کا موسم نہیں ہوتا. حضرت زکریا نے کہا یہ کہاں سے ہے؟ یہ پھل آئے. حضرت مریم نے فرمایا کہ یہ اس کی طرف سے ہے کہ جسے چاہتا ہے بے موسم بھی دیتا ہے بے حساب بھی. حضرت زکریا کو یہ یاد آیا کہ میرا بھی اگرچہ موسم گزر چکا ہے پاک بننے کا، کہ جو بے موسم پھل اگا سکتا ہے وہ بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے. اسی مقام پر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار مجھے اپنی عنایت سے صالح اولاد عطا کر، یقیناً پوری دعا کا سننے والا ہے. چنانچہ جب وہ حضرہ عبادت میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے صدا دی، اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کا کلمہ ہے اور اسی کی طرف سے ہے. وہ اس کی تصدیق کرنے والا، سیادت کا مالک، خواہشات پر ضبط رکھنے والا، نبوت کے مقام پر فائز اور صالحین میں سے ہوگا. زکریا بولے پروردگار میرے ہاں بھلا لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میری عمر تو زیادہ ہو چکی اور میری عورت بھی پاک ہو چکی. اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. عرض کیا پالنے والے میرے لیے اس بات کی کوئی نشانی مقرر فرما. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے علاوہ بات نہیں کر پاؤ گے اور اپنے رب کو خوب یاد کرو. وہ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. اور وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہیں پاکیزہ بنایا اور تمہیں دنیا کی تمام عورتوں پر برگزیدہ کیا ہے. اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو اور سجدہ کرتی رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو. اے رسول یہ غیب کی خبریں ہم وحی کے ذریعے آپ کو سنا رہے ہیں اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون کون مریم کا کفیل بنے گا، اور نہ ہی آپ ان کے پاس اس وقت موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز
چھوا تک نہیں۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے رسول کی حیثیت سے کہے گا میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، اور وہ یہ کہ میں تمہارے سامنے مٹی کے پرندے کی شکل کا مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد انڈے اور برس کے مریض کو تندرست اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور اپنے گھروں میں کیا جمع کر کے رکھتے ہو، اور اگر تم صاحبان ایمان ہو تو اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، اور اپنے سے پہلے آنے والی تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھی ان میں سے بعض کو تمہارے لیے حلال کر کے آیا ہوں، اور میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، لہٰذا اس کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ لوگ کفر اختیار کر رہے ہیں تو عیسیٰ بولے اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہوگا؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہی دیں کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ اے پروردگار جو تم نے نازل فرمایا ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے رسول کی پیروی قبول کر لی، بس ہمارا نام بھی گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ ان لوگوں نے عیسیٰ کے قتل کی تدابیر انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی جواب میں تدبیر فرمائی، اور اللہ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا عیسیٰ اب میں تمہاری مدت پوری کر رہا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں کی ناپاک سازشوں سے پاک کرنے والا ہوں، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے انہیں قیامت تک کفر اختیار کرنے والوں پر بالا دست رکھوں گا، پھر تم لوگوں کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، بس پھر اس وقت تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ بس جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کو دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے ان کو پورا صلہ دیا جائے گا، اور اللہ ظالموں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں، اور یہ حکمت بھری آیات ہے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، اس نے پہلے اسے مٹی سے خلق کیا تھا، پھر اسے حکم دیا کہ بن جا تو وہ بن گیا، اور حق تو تیرے رب کی طرف سے ہے، بس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اے رسول آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی اگر یہ عیسائی آپ کے بارے میں آپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کرے تو پھر آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنی جانوں کو بلا لو، اور پھر ہم دونوں مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اور جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ اور یہ آیت ناقابل انکار فضیلت اہل بیت اطہار کی پنجتر پاک کی کہ اللہ کے رسول کی اس وقت کئی بیویاں موجود تھیں، کم از کم 9 بیویاں اس وقت موجود تھیں، اور نساء کا معنی بھی عورتیں ہوتا ہے، پہلی چیز یہی ذہن میں آتی ہے، لیکن ایک خاتون کو رسول اللہ لے کر آئے، اور بیٹوں سے بھی جمع مراد ہے، 2 سے زیادہ مراد ہے، لیکن اللہ کے رسول 2 افراد کو لے کر آئے، اور جس کو نفس رسول کہا گیا بہت سو کو لایا جا سکتا تھا، جمع کا لفظ ہے، لیکن اللہ کا رسول فقط ایک ہستی کو لے کر آیا، اور وہ ہستی کوئی اور نہیں بلکہ وہ لوگ علی فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين واتقوا طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم
نہیں اور بے شک اللہ کی ذات غالب آنے والی اور باحکمت ہے۔ بس اگر یہ لوگ حق قبول کرنے سے پھر جائیں تو اللہ تو فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اے رسول کہہ دیجیے، اے اہل کتاب، اس کلمے کی طرف آ جاؤ، اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور اللہ کے سوا ایک دوسرے کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب قرار نہ دیں۔ بس اگر وہ نہ مانیں تو ان سے کہہ دیجیے کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ یہ دعوت عبادت ہے، وقت بھی اگرچہ تمام ہے لیکن اہم ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ قرآن کا مزاج ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ عیسائی رسول اللہ سے مناظرہ کرنے آئے، پھر مناظرہ نہیں کیا لیکن اسلام بھی قبول نہیں کیا، پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے جو ایک بات صحیح جس پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں اس پر اکٹھے ہو جائیں۔ اور آج آپ مسلمانوں کی حالت دیکھیں، کتنی چیزیں مشترک ہونے کے باوجود اسی قرآن کی تعلیمات کتنی زیادہ مشترک ہیں، لیکن ہم ڈھونڈ نکالتے ہیں لڑنے کی کوئی چیز، اور اب سنی بھی آپس میں لڑے جا رہے ہیں، شیعہ بھی آپس میں لڑے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیا نہیں کرتے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب کافروں کے ساتھ لڑنا ہوتا ہے تو ہمارے اندر جان بھی نہیں ہوتی، اس وقت ہم لڑنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے مشترک چیزوں کا ذکر کرو۔ اگر اہل سنت کے ممبروں سے اور شیعہ کے ممبروں سے لوگ پابند ہو جائے قرآن کی اس تعلیم کے کہ جہاں تم نے جھگڑے والی باتیں کرنی ہے وہاں بتاؤ عوام کو کہ ہمارے اتنے زیادہ چیزیں مشترک بھی ہیں، وہاں پہ ان کو بیماری پڑ گئی، پھر یہ لڑوا نہیں سکتے۔ اور یہ جو امت فرقہ واریت آگ میں غرق ہے اور ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں، یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ممبر پہ بیٹھنے والے مشترک چیزیں نہیں بتاتے، صرف لڑائی والی چیزیں، تاکہ جیب میں پیسے ڈالیں اور اپنی کمائی کر کے چلے جائیں۔ کاش کے لوگ قرآن مجید کو پڑھیں اور جو اصول زندگی گزارنے کے اور مل کے رہنے کے قرآن نے بیان کیے، کاش ان اصولوں کی طرف کی امت آ جائے۔ میں یہیں پر بات کو تمام کرتا ہوں، خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ کل جب شروع کریں گے تو اس کو پہلے ہم تمام کر لیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ چونکہ یہ ٹائم کم ہوتا ہے اور ایک پورا پارہ تلاوت بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ اور بعض جگہوں پہ ضروری ہوتا ہے وضاحت کرنا، چونکہ وضاحت کے بغیر میسج نہیں پہنچ پاتا، اور یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ وہ افراد کے جو مثلا جن کے لیے نیا ہے پہلی دفعہ ان کے لیے زیادہ سمجھنا، ورنہ قرآن آسان ہے، یہ جو ترجمہ کیا جا رہا ہے اردو میں سمجھنا آسان ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو جس فرد نے کچھ زیادہ کام کیا ہو تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا سکتے، جو بھی کام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ تو کل ہم 5:30 شروع کریں گے تاکہ یہ جو 2 ورق رہ گئے انشاءاللہ یہ بھی ہم تمام کر لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلا جز ہے 4تھا جز قرآن مجید کا اس کو بھی کل ہم تمام کر سکیں، اور خدا تعالیٰ کی توفیق سے یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہ سکے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار بحق کے قرآن کریم، بحق کے محمد و آل محمد، پروردگارہ ہم کو اس مہینے کی برکات سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، جو روزہ تیرے اولیاء رکھتے ہیں ویسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، جو اس مہینے میں قرآن مجید کی ہدایت کو اپنے پاکیزہ بندوں کو دیتا ہے، قرآن کی وہ ہدایت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اس ہدایت میں اور ہمارے درمیان اگر ہماری کچھ عادتیں، ہمارے کام، ہمارے افکار رکاوٹ ہیں، پروردگارہ اپنی خصوصی رحمت سے اپنی ہدایت، اپنے نور اور ہمارے درمیان سے ان تمام رکاوٹوں کو دور فرما۔ اللہم صلی